بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آئی ایم دعا ملک اینڈ دس از امریکہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں ہیں؟ بھئی صبح صبح کا آغاز سوجی ہوئی آنکھیں، سوجا ہوا منہ اور سڑے ہوئے منہ کے ساتھ آفس تو جانا ہے، کیا کریں. چینج کرنے کے بعد ریسٹ روم میں آئی اور کیمرہ لگایا میں نے اسٹینڈی پہ. آج آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو میں کمنٹس کے بارے میں باتیں کروں گی. اتنے سارے کمنٹس لاسٹ ویڈیو میں، اتنے سارے سوالات. پہلا سوال کائنات ملک کا. کائنات جب سے میں ویڈیوز لگا رہی ہوں ہر ویڈیو پہ اس کا ایک ہی سوال، کیا جاب کرتی ہیں، کیا جاب کرتی ہیں، کیا جاب کرتی ہیں. تو بھائی کائنات آپ سن لیں کہ میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتی ہوں اور میں اکاؤنٹنٹ ہوں، ٹھیک ہے. تو خوش ہو جائیں آپ، ٹھنڈی ہو جائیں آپ. اچھا، اور لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں. کچھ لوگ کمنٹس اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں، مطلب صرف آج تک 2-3 ہی نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں، مگر میں ان لوگوں کے لیے نیچے لکھتی بھی ہوں، نیچے لکھ کے بھی دعا کرتی ہوں، اور دل میں واقعی دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ان کو سکون دے، آرام دے اور محبت دے، اور ان کی اللہ تعالیٰ وہ فرسٹریشن دور کریں جو ان کی ذات کے اندر ہے، اور وہ آ کے اس کو انٹرنیٹ پہ نکالتے ہیں. اتنی ساری خواتین ہوتی ہیں شوہروں کے سامنے ان کے نہیں نکلتی فرسٹریشن، مردوں کی اپنی بیویوں کے سامنے نہیں نکلتی فرسٹریشن، تو وہ ساری فرسٹریشن آ کے انٹرنیٹ پہ ٹکا ٹک ٹائپنگ کر کے کی بورڈ پہ اور وہ نکال دیتے ہیں. اینی ویز، رات کو میں نے کیل کی ڈارک سرکل کی کریم لگائی تھی، اور واقعی اوور نائٹ میں نے اس کا اثر دیکھا. ایک دن کے اندر، قسم سے ایک دن کے اندر بہت ہلکے کم ہو جاتے ہیں. کافی ڈارک سرکلز پہ لگانے سے، وہ پانی میں مل لیں یا شہد میں مل لیں. اور کیل کی بھی جو KEHLS اس کمپنی کی جو ڈارک سرکل کی کریم ہے، اس میں بھی کافی ہے اور اس کا بہت اثر ہوا تھا. تو صبح اٹھ کے میں نے بس پھر لگایا بلش آن منہ دھونے کے بعد، اور پہلے ہی اسٹروک میں آپ نے دیکھا کہ بلش آن میں نے کس طریقے سے اپنی شرٹ پہ گرایا ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ یار میں نے بلش آن تو بہت زیادہ لگایا تھا اپنے برش پہ، مگر میرا خیال ہے میں نے سارا اپنی شرٹ پہ گرا دیا ہے. تھوڑا سا مجھے افسوس ہوا کہ بھائی میں نے ضائع کیا ہے. اس کے بعد اینی ویز میں نے لگائی لپسٹک، اور لپسٹک بھی دیکھیے گا کیسی بوڑھی عورتوں کی طرح لگاتی ہوں میں. میری عمر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اتنا میک اپ کی شوقین ہوتی ہیں، چیزوں کی شوقین ہوتی ہیں، اور لپسٹک بھی ایسی تباہی اور قاتل قسم کی لگاتی ہیں. مگر میں ہمیشہ سہیل کو یہ کہتی ہوں، اور مجھے خود بھی یہ لگتا ہے کہ میرے اندر ایک بوڑھی روح ہے. مطلب میں عمر سے بہت ہی پہلے جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہوں یا بوڑھی ہو گئی ہوں. میرے شوق بھی اور ہیں، میرے ذوق بھی اور ہیں. لڑکیوں کے فون میں فوٹوز میں آپ کو کپڑوں کی، جوتوں کی، میک اپ کی، جولری کی پکچرز ملیں گی، اور میرے فون میں آپ کو نوٹ پیڈ ملے گا جس میں ہر وقت میں یا تو گروسری لکھتی رہوں گی یا تو لسٹ بناتی رہوں گی کہ اب کیا لے کر آنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، کس کس کو فون کرنا ہے، کون سا بل کب پے کرنا ہے، بچوں کے کون سے کام ہیں، گھر کے کون سے کام ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو میرے فون میں ملیں گی. فوٹوز میں بھی آپ کو ایسی کام کاج کی چیزیں ملیں گی. تو بس، اور شروع سے میں اپنی عمر سے بڑی دوستیں بناتی تھی. مطلب میری دوستیں جو ہوتی تھیں وہ سب سے زیادہ سلجھی والی ہوتی تھیں، نو گوسپ، نو پارٹی ٹائپ ماحول. حالانکہ میڈیا سے تعلق تھا پوری زندگی، آس پاس اسی طرح کی لڑکیاں ہوتی تھیں، بڑی ہیپننگ سی، بڑی لائیولی سی. مگر میرے شوق جو ہیں وہ شروع سے، مجھے غزل محفل پہ جانے کا شوق تھا بہت زیادہ اور مطلب اس طرح کی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی چیزیں کرنے کا اور زندگی کو آسان بنانے کا. اینی ویز تیار میں ہو گئی، گھر سے نکلی. اچھا، پہلا کمنٹ تو کائنات ملک کا میں نے آپ کو بتا دیا جاب کا. دوسرا کمنٹ کسی کا آیا ہوا تھا کہ اگر آپ یہ نہ بھی کہیں کہ دس از امریکہ، یا نہ بتائیں کہ آپ امریکہ میں ہیں، تو بھی آپ کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کسی طریقے سے کم نہیں ہو جائیں گی. تو بھائی میں یہ بات شو آف کرنے کے لیے نہیں بتاتی جو میں کہتی ہوں دس از امریکہ. یہ میں نے اپنی کیچ لائن بنائی ہے، بڑے شوق سے، بڑے پیار سے بنائی ہے، ٹھیک ہے. اور میں تو یہ بتاتی ہوں آپ کو کہ جو پرسنالٹی آپ لوگوں کو میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ لوگوں کی لگتی ہے، ویسی زندگی لوگوں کی نہیں ہوتی. اور جب انسان پردیس آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، تو جہاز کے پہیوں کے ساتھ اپنی شناخت کو کچل کر آتا ہے. ہر انسان جو پردیس جاتا ہے وہ اپنی شناخت کو، اپنی گزری ہوئی زندگی کی محنتوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے مال کو، اپنے دولت، ہر چیز کو کچل کر آتا ہے، ٹھیک ہے. ماضی کو کچل کر آتا ہے. جب ہم پردیس آتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا کون دعا ملک، کہاں کی دعا ملک، ٹھیک ہے.
کوئی نہیں جانتا، اگر جانتا بھی ہے تو کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ میرا خاندان کیا ہے، میرے بہن بھائی کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میڈیا پرسنالٹی میری بالکل اور تھی۔ ہر انسان کے زندگی کے دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، یا چلیں آپ اس چیز کو تو چھوڑیں، جب آپ کارپوریٹ جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی جاب کرتے ہیں یا پروفیشنل لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف سے آپ کی میڈیا کی لائف ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سیجوریٹڈ ہوتی ہے، یعنی کہ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو جو میری پروفیشنل لائف ہے اور جو میری پرسنل لائف ہے وہ میڈیا سے بالکل الگ ہے۔ جب میں میڈیا پہ ہوتی ہوں، جب میں میڈیا پہ جاتی ہوں، یہاں پہ ایونٹس پہ جاتی ہوں، تو آپ میرے کپڑے بھی بالکل الگ دیکھتے ہیں، میرا میک اپ بھی بالکل الگ دیکھتے ہیں، میرے بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ اسی رنگ اور ڈھنگ کو زندگی کہتے ہیں، ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا، دین کو بھی، دنیا کو بھی، انسان جیسا دیس ویسا بھیس، انسان جہاں جائے، جن لوگوں میں جائے، انہی کی طرح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو بات وہیں آ گئی کہ ایک کمنٹ آیا ہوا تھا جس پہ کسی نے بولا کہ آپ یہ نہ بتایا کریں کہ آپ امریکہ میں ہیں، آپ کی کوئی بڑھائی نہیں ہوتی اس چیز سے۔ تو میں بڑھائی نہیں دکھا رہی اپنی، میں تو آپ کو اپنی اسٹرگل دکھا رہی ہوں، میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ زندگی کی اصل پکچر کیا ہے، اور صرف میری نہیں، ہر انسان کی۔ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب ایک جیسی اسٹرگل سے گزرتے ہیں، اور میں تو ان لوگوں کو یہ بتانا اور دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے تڑپ رہے ہوتے ہیں، مچل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں باہر ملک میں جانے دے، کہ میں آئی ہوں نا تو میری وجوہات اور تھی۔ میں جب بھی کسی کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے امریکہ آنا ہے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیوں امریکہ آنا ہے، آپ کو کیوں امریکہ آنا ہے۔ اگر ان کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنا مشکل ہو، اگر ان کے ماں باپ کا آنا جانا پردیس میں آسان ہے تو بالکل آئیں، ٹھیک ہے۔ میرے ماں باپ کے ویزے الحمدللہ پوری دنیا کے لگے ہوئے، مجھے پتا ہے آسانی سے امریکہ کے بھی لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے 18 سال کے ہونے میں ابھی بہت سال ہیں، جن کے بچے 10 سال سے اوپر کے ہیں، جیسے جب میں آئی تھی 8 سال کی زیارہ تھی، رائٹ، 10 سال سے اوپر کے، ان کے لیے بھی دیر ہونے ہی والی ہے۔ 15 سال کے بچے ہیں تو آپ کا کوئی آنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ 3 سال بعد آپ کا بچہ ایک انڈیویجول ہو جائے گا، وہاں یہاں پہ آپ کی سرپرستی سے نکل جائے گا آن پیپر، لیگلی امریکہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیس بھی الگ ڈلے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ میرے لیے میری سچویشن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی سچویشن الگ ہوتی ہے۔ میری سچویشن میں میری بچوں کی عمریں، میرے فائنینسز، میرا پروفیشن، کریئر، ہر چیز میں مجھے یہ وارہ کھاتا تھا کہ میں باہر آ جاؤں۔ تو آپ لوگ اپنی زندگیاں انڈیویجولی دیکھیں کہ آپ کو وارہ کھاتا ہے پاکستان میں ہی اسٹرگل کرنا یا باہر آ کے اسٹرگل کرنا، کیونکہ اسٹرگل ہر جگہ ہے اور بالکل ایک جتنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بات وہیں آتی ہے کہ جو کمنٹ پہ کسی نے لکھا تھا اور آپس میں پھر دوسری لڑکی نے جواب دیا تھا کہ دعا تو اپنی ریئل لائف کی چہرہ آپ کو دکھا رہی ہے، تو آپ کو کس بات سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہی بات میں یہاں پہ کروں گی کہ بھائی یہاں پہ آیا ہوا بلینر بھی، جب آپ بلینر ٹریلینر کو، جن کے اپنے جہاز اپنے گھروں پہ مینشنز ہوتے ہیں جن کے، وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جب ہم آئے تھے ہم ٹیکسیاں چلاتے تھے، ہم لوگوں کے گھروں پہ کام کرتے تھے۔ ہم ایک تو بلینر سے میں ملی، انہوں نے مجھے پہلی چیز یہ بتائی کہ میں کسی مال کے باہر ٹرالیاں، جیسے امتیاز کے باہر ٹرالی نہیں رکھتے لوگ، ٹرالیاں رکھتا تھا، ٹرالیاں لگاتا تھا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے تو پھر اس سے تو بہت ہی بہتر لائف دی ہے نا، بہت زیادہ بہتر لائف دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ جو ہے آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، کسی کے والد صاحب کو بھی فرق نہیں پڑتا ہے اس بات سے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کو خود فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ میری تو فیملی یہ، میں تو زندگی میں اتنا نام کمایا، میری تو اتنی سکسیس تھی، یہ وہ، تو پھر آپ زندگی میں آگے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے پردیس میں، تو اپنی شناخت کو کچل دیں، نئے سرے سے اپنی شناخت کو بنائیں، اپنی انا کو کچل دیں، اپنے انا کو کچل دیں، صبر اپنے اندر لے کر آئیں، اور بس ایسے بسم اللہ کریں زندگی کی جیسے میں پہلے کبھی تھا ہی نہیں، میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں، میں تو ابھی سب کچھ سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ساری بات۔
اور میں ابھی سہیل سے یہی بات کر رہی تھی کہ سہیل جو میری پہلی والی ویڈیوز تھیں، جیسے میں نے ویڈیوز میں بنا رہی تھی عید کی، دعوتوں کی، ہنسنے بولنے والی، کھیلنے والی، ان پہ اتنے ویوز نہیں تھے جتنے اوریجنل لائف پہ ویوز ہیں. مطلب میں جو اپنی بالکل اوریجنل را لائف دکھا رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ایسے بہت کم، اب تو کوئی مجھے ویلاگر ایسا لگتا ہی نہیں ہے جو اوریجنل لائف اپنی دکھائے. ٹھیک ہے، بالکل بھی مجھے ایسا کوئی ویلاگر نہیں نظر آتا جو اپنی بالکل اوریجنل لائف دکھائے. یا تو بالکل ہی کوئی عجیب ماحول ہوتا ہے اس میں بھی، کوئی مطلب اگر اوریجنل چیزیں بھی دکھا رہے ہیں تو وہ تو یا تو بالکل ہی ڈفرینٹ پبلک سے تعلق رکھتے ہیں، یا تو تھوڑا سا ان لوگ کے پاس ایکسپوجر آ جاتا ہے، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو بالکل ہی آپے سے باہر دیوانے پاگل ہو جاتے ہیں. تو میں اپنی طرف سے بالکل ایک نیا کنٹینٹ لے کر آئی ہوں جو کہ ایکسٹریملی اوریجنل ہے، جس میں میری محنت بھی ہے، جس میں میری اسٹرگل بھی ہے، جس میں میری کامیابی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوئی. مطلب میں نے اب کچھ بھی نہیں چھپانا. اور پتہ یہ میری تھیراپی بھی ہے، کیونکہ میں یہاں پہ اکیلے رہ رہی ہوں. سارے ٹائم کا، دن رات کا فرق ہے. میں اپنی ماں سے بار بار کال کر کے نہیں بات کر سکتی. مجھے وہ لڑکیاں بھی بہت بری لگتی ہیں جو ہر بات کے رونے پٹنے اپنے گھر کے اپنی اماں کو فون کر کے بتا رہی ہوتی ہیں. اماں بھی جو ہے وہ، میں نے اللہ کی قسم اپنی زندگی میں ایسی بہت قریبی خواتین کو دیکھا ہے، بہت قریبی، کہ مطلب اماں جو ہوتی ان کی ہوتی ہیں وہ فون پہ ہی ہوتی ہیں ہر وقت. مطلب یا تو ہولڈ پہ ہوں گی تو فون سائڈ پہ پڑا ہوگا، اماں سب سن رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ سسرال کے ساتھ رہتے ہیں، آپ سسرال کے ساتھ نہیں رہتے. ہر انسان کی زندگی الگ ہوتی ہے، ہر انسان کے گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے. جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 3 سال لگتے ہیں سیٹ ہونے میں، 4 سال لگتے ہیں، انگریز کہتے ہیں 7 years of it، 7 سال بعد انسان کو ایک دوسرے کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، انسان سیٹل ہوتا ہے. شادی کے بعد انسان سیٹل ہی نہیں ہوتا بھائی. شادی کے بعد انسان ذہنی طور پہ، ریلیشن شپ کے طور پہ، فائنینشلی، پوری زندگی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی، چاہے آپ ارب پتیوں کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، سیٹل ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر جو ارب پتی ہیں انہوں نے بیویوں کو کریڈٹ کارڈز دیے ہوئے ہیں، خود وہ الگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات. کہیں پہ خواتین ایک الگ دنیا میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، چیزیں گھر میں بالکل سیٹ چل رہی ہیں، مگر باہر، گھر سے باہر بہت کچھ ہو رہا ہے، رائٹ. جو ریلیشن شپس بھی ہم لوگ انٹرنیٹ پہ اچھے اچھے دیکھتے ہیں، میٹھے میٹھے دیکھتے ہیں، وہ ریلیشن شپس بھی سچے اور کھرے نہیں ہوتے جو ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر انسان کی کہنے کا مقصد یہ کہ ایک وقت تھا میں بھی دیکھتی تھی انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، ہائے دیکھو وہ لڑکی کتنا اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے، وہ اس لڑکی کو دیکھو، اس کے شوہر نے، کوئی ہماری سیلیبریٹیز ہیں وہ لا لا کے پھول نہیں تھک رہے ہیں. مطلب ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، ڈیلی 365 days پھول. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جائیدادیں ہماری بیویوں کو اتنی ہم نے دی ہیں، میں نے وہ زمین نام کرا دی، میں نے وہ گھر نام کرا دیا. خدا کا خوف کرو یار، کیا حرکتیں ہیں مطلب یہ. ٹھیک ہے، پریکٹیکل بات کریں. آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں روزانہ رات کو تھکی ہاری ایک لڑکی جو کہ صبح سے اس نے صبح دوپہر شام کی روٹیاں بنائی ہیں، کھانے بنائے ہیں، اپنے سسرال والوں کو دیکھا ہے، اپنے ساسر کو دیکھا ہے، اپنے شوہر کو دیکھا ہے، شوہر بھی تھک ہار کے اس کو 4 باتیں شوہر نے بھی سنائی ہوئی ہیں، بچوں نے اس کو الگ تھکایا کایا ہوا ہے. اس کو آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے جو ہے وہ اینیورسری پریزنٹ میں ایک پورا گھر اور ولا گفٹ کر دیا. اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ میرا شوہر تو گھر واپس ہی نہیں آتا، قدم ہی نہیں رکھتا جب تک وہ پھول نہ لے کر آئے. تو یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں. ان کو دیکھ کے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار میری زندگی بہت بری. آپ جہاں ہیں، آپ جیسے ہیں، اللہ نے وہاں آپ کو رکھنا تھا. ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے نا. تو آپ اگر تکلیف میں بھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو مسلسل تکلیف دیتا ہے جب تک آپ اس تکلیف میں سے وہ سبق نہیں سیکھ لیتے جو اللہ نے آپ کو سکھانا ہے. خدا کی قسم یہ چیز میں نے زندگی میں دیکھی ہے. میرے اندر اتنی برائیاں تھیں، اتنی برائیاں تھیں، اتنی غلطیاں تھیں، ابھی تک ہیں، ہاں ہیں، ابھی بھی میں غلطیوں برائیوں کا پہاڑ ہوں. مگر کچھ غلطیاں اور برائیاں کافی حد تک ایسی تھیں جو کہ مجھے حالات کی مار نے میری بہتر کی ہیں اور میرے اندر چینج لے کر آئے ہیں. جیسے ٹھہراؤ، جیسے صبر، جیسے درگزر. جیسے پہلے مجھے کسی سے میں ناراض ہوتی تھی، میں بات ہی نہیں کرتی تھی، اس سے چھوڑ دیتی تھی. اب میرے مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میرے دل میں ہو برائی پھر بھی میں باتیں کرتی رہوں گی اس سے، ایسا بالکل نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی اگلا انسان ایسا ہے، اگلا انسان برا ہے یا اس کے اندر یہ برا کوئی نہیں ہوتا، ایک برائی ہے. بس یہ سوچیں کہ وہ برائی بھی اس کے اندر اس زندگی میں کسی ایسے سفر سے گزرا ہوگا جو اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی، اور بس اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی آسان کر دے تاکہ وہ انسان بھی
میٹھا ہو جائے، کڑوے کے بجائے میٹھا ہو جائے. بس گھر کے اندر میں انٹر ہو گئی. بہت تھک گئی تھی آج، بے انتہا تھک گئی تھی. اتنا کام تھا، اتنا پچھلے 3 مہینے کا کام جو ہے وہ ادھر پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا، کیونکہ باس بھی جو تھیں وہ میری گئی ہوئی تھیں اپنی اس پہ کیا کہتے ہیں چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی، ویکیشنز پہ، سمر ویکیشنز پہ بچوں کے ساتھ. تو وہ واپس آئی ہیں، تو پچھلے کچھ مہینوں کا کام تھا. اچھا یہ سہیل بالکنی میں ہی بیٹھ کے میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے بالکنی سے ہی ویڈیو بنا لی. اور ایک ایپلیکیشن ہوتی ہے 360 ایپلیکیشن، وہ بھی آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے فیملی والے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں ایپلیکیشن پہ، اور ایک دوسرے کو ٹریک کر سکتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کوئی کار کریش ہو جائے، گاڑی واڑی ٹھک جائے، تو وہ بھی اس کا آپ کو وہ کر دیتی ہے، مطلب بتا دیتی ہے نا. تو میں تو ہمیشہ ہم لوگ 360 ایپ پہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی سہیل گھر کے پاس پہنچ گئے تو چلو میں جلدی سے کھانا بنا لوں. سہیل گھر کے پاس پہنچ گئے تو ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے تو میں تیار ہو کے بچوں کو بولوں چپل پہن لیں کہ بھئی بابا آنے والے ہیں، باہر نکلتے ہیں. تو 360 پہ بھی آپ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں پر ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن. اچھا گھر آنے کے بعد پہلے تو بچوں کو میں لے کے گئی باہر ان لوگوں کا موڈ شوڈ ٹھیک کرنے کے لیے. سہیل کی دل پشاوری بھی تو بہت کرنی ہوتی ہے بھائی، یہ ایک اللہ کا الگ ثواب ہے. یہ بھی ایک ثواب ہے، خدا کی قسم یہ بھی ثواب ہے. شوہر کی دل پشاوری کرنا بھی ایک ثواب ہے. میاں کو باہر لے کے گئی، بٹھایا. اچھا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میاں بیوی نے کرنی ہوتی ہے، پلاننگ کل کی، پرسوں کی، ویک کی، کس سے ملنا ہے، کس سے مل کے کیا بات کرنی ہے، بزنس پلاننگز ہوتی ہیں، ہزار چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فائنینشیل پلاننگز ہوتی ہیں، پینڈنگ کام ہوتے ہیں، پیپر ورک ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں مل کے ڈسکس کریں. علی اور مصطفیٰ جو ہیں تب تک اسکیٹنگ وغیرہ کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد میں گھر آئی ہوں. میں نے پھر جب ان لوگوں کے موڈ شوڈ ٹھیک کر دیے، میں نے باتیں شاتیں کر کے سب کو کھلا پلا کے، مطلب کھلانا مطلب گیمز کھلانا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کر کے میں واپس کچن میں آئی ہوں. میں نے زارا کو بولا زارا میری ہیلپ کرو. اور پہلے تو میں نے سب سے پہلے میں یہ کرتی ہوں کہ جو پھینکنے ویکنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں پھینک دیتی ہوں. تھوڑا سا کچن سیٹ کیا. زارا نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ مجھے کارنز کھانے ہیں، تو ٹن میں جو پکے ہوئے کارنز ہوتے ہیں، ابلے ہوئے کارنز ہوتے ہیں آلریڈی، وہ میں نے نکال کے باہر رکھے ہوئے تھے. میں چیزیں نکال کے باہر رکھ دیتی ہوں کہ باہر پڑی رہیں گی نا منہ کے سامنے تو انسان کو یاد رہتا ہے، دیکھ لیتا ہے انسان تو فوراً سے یاد رہتا ہے کہ یار یہ چیز ختم کرنا بھی ایک کام ہے. قسم سے چیزوں کو راشن آ تو جاتا ہے گھر میں، پھر اس کو ختم کرنا بھی ایک باقاعدہ ایک جاب ہوتی ہے. نکال کے رکھنا سامنے، منہ کے سامنے نکال کے رکھنا کہ بھائی اب اس کو ختم بھی کرنا ہے. تو بس وہ نکال کے رکھا. کارنز میں نے کیسے بنائے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں نے وہ بھی نکال کے رکھ لیا تھا، دلیا بھی نکال کے رکھ لیا تھا. دیکھنا پڑتا ہے کیا چیز ختم ہو رہی ہے. اور صرف یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ کیا چیز ختم ہو رہی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز بہت عرصے سے پڑی ہوئی ہے تو اب اس کو ختم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو منہ میرا انتہائی سڑا ہوا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی. اور بچوں نے اتنا گھر میں شور مچایا ہوا تھا کہ بس. اینی ویز یہ میں نے آ کے تھوڑے سے برتن دھلے ہوئے تھے، رات کو میں نے ہی دھوئے تھے. تو وہ برتن جو ہیں وہ میں نے جگہ پہ رکھنے کے لیے ادھر ادھر زارا کو بولا کہ بھائی یہ چیز یہاں رکھو، وہ چیز وہاں رکھو. یہ سارا کچھ کر کے ساتھ ساتھ میں سہیل سے باتیں بھی کرتی رہی کیونکہ انہوں نے نکلنا تھا جاب پہ. اور پھر میں نے کارن کیسے بنایا. اچھا میں بڑے مزے کے کارن بناتی ہوں. یہ میں وہ والے کارنز بناتی ہوں وہ جو باہر نہیں ملتے، جیسے شاپنگ مالز میں جاتے ہیں ہم لوگ اور باہر کارن والا کھڑا ہوتا ہے، چکن کا اس میں ذائقہ آ رہا ہوتا ہے اور ڈفرینٹ فلیورز ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں سہیل سے پھڈا کر رہی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو کل بھی بول کے گئی تھی کہ میرے لیے آلو گوشت شوربے والا بنائے گا. آپ نے کل بھی پکڑ کے قیمہ بنا دیا. 2 دن سے میں نے گوشت نیچے رکھا ہوا تھا، نیچے والے فریج میں، کہ بھائی ڈی فریز ہو جائے گا، اور آج پکڑ کے بھنا ہوا گوشت بنا دیا. مطلب ایک بندے کو 6 دفعہ ایک بات بولو کہ سہیل مجھے گیلا آلو گوشت چاہیے شوربے والا. ٹھیک ہے، اور آگے سے سوچ رہے نا کہ کیا جواب دینا ہے، گھما گھما کے ادھر ادھر کی باتیں. نہیں وہ میں نے سوچا مجھ سے تو بنتا نہیں ہے، میں تو اچھا کھانا نہیں بناتا. ارے بھائی بناتے ہیں آپ اتنا اچھا، اپنی مرضی کا سارا کھانا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میری مرضی کا نہیں بنانا. اچھا میں نے دیکھا ہے ویسے میں جھک کے چلنا شروع ہو گئی ہوں. میں کندھے اپنے تھوڑے سے جھکانا، میری باڈی پوسچر بہت خراب ہو گیا کیونکہ کام جب انسان کرتا ہے اور تھک جاتا ہے، گھر کے بھی کام کرتا ہے تو اس کا باڈی پوسچر خراب ہو جاتا ہے. میری امی مجھے بچپن میں آ کے کمر پہ ایسے
زور سے مارتی تھیں کہ کب نہ نکالیا کر، کب نہ نکالیا، کب کب کہتے ہیں نا اس کو پنجابی میں، کب نہیں نکالا کرو. تو شکر الحمدللہ میری بیٹی کا پوسچر بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اکثر زیارہ کی ایج میں لڑکیاں ایسے کب نکالنا شروع ہو جاتی ہیں، کندھے ایسے جھکا لیتی ہیں. یہ بحث ہماری جاری ہے، اور یہ سہیل جو ہیں وہ بہانے پہ بہانہ بنائے جا رہے ہیں. اینی ویز اس میں یہ ہم نے کارن کیسے بنانے ہیں بھائی، کارن نکالنے کے لیے کارن نکال کے میں نے جو ٹین اوپنر تھا نا وہ ہو گیا خراب. ہوئے 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 میری مشقت آپ چیک کریں، جو میں نے ٹین اوپنر کھولنے کی کوشش کی ہے، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے اس پہ کتنی مشقت کی ہے. ٹین اوپنر پہ زہرا بھی لگی رہی، میں بھی لگی رہی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا. بہرحال پھر میں نے کیا دریافت کیا کہ اس میں مسئلہ کیا تھا. ایکچولی لگا ہوا تھا اس میں زنگ. اور میں نے جب وہ چیز میں نا گیو اپ نہیں کرتی. اگر کوئی چیز خراب ہو جائے نا، امریکہ آپ کو گیو اپ نہیں کرنے دیتا، نہ زندگی میں، نہ بڑی بڑی چیزوں میں، نہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے نا، آپ گیو اپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے بیک اپ پلان پہ بھی آپ کی ذات ہی ہوتی ہے. آپ کے بیک اپ پلان پہ بھی آپ کا کوئی میکا یا سسرال نہیں ہوتا، بیک اپ پلان پہ بھی آپ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور بالکل جب بڑی بڑی چیزوں پہ ایسا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. جیسے آپ جب فرنیچر آتا ہے گھر میں تو آپ نے فرنیچر بھی سارا خود ہی ٹھوکا پیٹی کر کے، کارپینٹر بھی آپ ہی ہوتے ہیں. یہاں پہ فرنیچر آپ اپنا خود بناتے ہیں، پاکستان کی طرح بنا بنایا فرنیچر نہیں آتا. صوفے کے بھی پارٹس آ جاتے ہیں، وہ آپ نے خود ساری ٹھوکا پیٹی سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے مصطفیٰ کی گاڑی آئی، ٹھیک ہے، تو وہ بنی بھی پوری گاڑی نہیں تھی. وہ گاڑی میں نے آ کے اس کے پارٹس تھے، صرف آگے سے گاڑی کا پارٹ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بنے ہوئے. جب وہ گاڑی کھول کے دیکھی تو اندر سے ٹائر وغیرہ سب کچھ خود لگانے تھے. تو وہ ساری چیزیں کر کر کے نا دماغ ایسا مکینک ٹائپ ہو گیا میرے کا کے کہ پھر میں چھوڑتی نہیں ہوں کسی بھی چیز کو. میں کہتی ہوں اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. تو ٹین اوپنر کا میں جا کے پہلے لیٹ گئی نا، میں نے کہا چلو چھوڑو. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کی. پھر میں گئی ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے سوچا، دماغ لڑایا. میں نے کہا اس کو تو زنگ لگ گیا، یہ اس لیے نہیں موو ہو رہا. میں نے اس کو پھر پانی کے نیچے رکھا اور وہ اس کو بہت سارا مانجا میں نے. وہ بہرحال وہ ہلنا شروع ہو گیا کسی نہ کسی طریقے سے. خیر میں نے اس وقت تو چھری کے ساتھ بڑی محنت کر کے کر لیا تھا وہ. پھر آگے میں آپ کو ریسیپی دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ بنایا کیسے ہے. اچھا، کارن میں نے جب ڈبے سے نکالے نا، تو سب سے پہلے تو جتنی بھی ٹن پیک چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر وہ ہوتی ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں اس کو سٹے کرنے کے لیے، کہ بھئی اندر فنگس نہ لگ جائے یا چیز صحیح رہے. تو کیمیکل والا پانی ہوتا ہے. تو ہمیشہ میگی بھی میں جب بناتی ہوں بچوں کے لیے، تو میگی پہلے ایک پانی میں ابالتی ہوں، وہ پانی پھینکتی ہوں، سٹارچ کو پھینکتی ہوں، اور پھر اس میں نیا پانی ڈال کے ابالتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل چاولوں کی طرح. تو اس کو بھی پہلے میں نے پانی پھینکا کارن کا، اس میں نے نئے پانی سے کارن دھویا. تھوڑا سا میں نے ڈالا اس کے اندر آئل فرائنگ پین کے اندر، اس کے اندر میں نے کارن ڈالے. اور پھر میں نے ڈالا کیا بھلا، ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی وہ والی، وہ نہیں ملتے کنور کے چکن کیوبز، وہ چکن کیوب ڈالا. تھوڑا سا نمک ڈالا، چیک کر لیجیے گا چکن کیوب میں اپنا بھی نمک ہوتا ہے. اور موزریلا چیز کاٹ کے میں نے ڈالی، وہ تھوڑی میلٹ ہو گئی. اور پھر میں نے ان کو ایسے کپس میں ڈال دیا کہ بھی بچوں کو ایسا لگے کہ جیسے ان لوگوں نے باہر سے لیا ہے، یا چلو ایک فن ہو جائے ان لوگوں کا. تو بچوں یہ دیکھیں، مصطفیٰ کے پیچھے سے اتنا تنگ کر رہا تھا. چولہا گرم، الیکٹرک چولہا ہے، اتنا سا مصطفیٰ کا قد ہے، چولہے کے اوپر فوراً سے آ جاتا ہے اس کا ہاتھ. تو مجھے ڈر الگ لگا رہا کہ بھائی اس کا ہاتھ چلا جائے گا چولہے کے اوپر. اور زیادہ الگ ضد کری تھی، جلدی کریں جلدی کریں. کیا کروں بھائی، چولہے کے اوپر تو نہیں بیٹھ سکتی نا. بس دونوں بھائی لڑے بھی جا رہے ہیں، بیچ میں کچھ چھلانگے مار رہے ہیں، آ رہے ہیں، کود رہے ہیں. وہ شرٹ کے اندر گھس رہا ہے، قمیض کھینچ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے. زارا کو اپنی چیز چاہیے تھی. بہرحال ان لوگوں کو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے سہیل کو بھی چیک کرائی. سہیل کو بہت اچھی لگی، سہیل کو اتنی اچھی لگی سہیل زارا کا کھا گیا. پھر مجھے دوبارہ نئے سرے سے نیا بنانا پڑا. بہرحال ان لوگوں کو ایک فرمائش، بچوں کی نا نفسیات یہی ہوتی ہے، ان لوگ کی ایک چھوٹی سی کوئی فرمائش دن میں پوری کر دو، اور پھر ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہاں ماں نے ہمارے لیے کچھ کیا. یہ والی فیلنگ آ جاتی ہے نا ان لوگوں کو، پھر یہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں. بس آج کا دن یہی ساری باتیں تھیں. سہیل چلے گئے، پھر اس کے بعد کھا پی کے جاب پہ. رات کو میں نے پراٹھے بنا کے ان لوگوں کو کھانا دیا، اور پھر میں جا رہی ہوں اب سونے. ویسے تو میں باہر آئی ہوں واک کرتے کرتے، میں نے باہر کھلی ہوا میں یہ وائس اوور کی ہے، آپ لوگوں سے ساری باتیں کی ہیں. کل پھر آؤں گی اور کل دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کل کا دن میرا کیسا گزرا. یہ نکالا میں نے باہر، دلیا نکال کے رکھا، اور سہیل کو بولا ہے کہ صبح ان لوگوں کو دلیا بنا کے دے دیجیے گا. دلیا میں جان بھی ہوتی ہے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلیا پسند تھا. وہ کیا تلبینہ بناتے تھے نا دلیا سے، مجھے بڑا دل چاہتا تلبینہ کھانے کا، مگر اچھا سا ہو تو مزہ آئے. اینی ویز واقعی
تھک گئی بھائی، میں تھک گئی. میں نے واک بھی اتنے میں باتیں کرتے کرتے بہت ساری کر لی، اور ساری باتیں جتنی بھی تھیں دل میں، ذہن میں، دماغ میں، وہ ساری آپ لوگوں کو بتا دی. مجھے بہت سارے کمنٹس کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا. کوئی بھی بات ہو، کیسی بھی بات ہو، آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں. اب میں جا رہی ہوں سونے، کل پھر ملوں گی. بہت سارا پیار. اللہ حافظ. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو ڈھیر ساری دعائیں. خوش رہیں، آباد رہیں، میٹھا میٹھا رہیں، میٹھا میٹھا بولیں، سب کو معاف کر دیں، اور زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں.